بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے 11 پارے مکمل ہو چکے اور 12ویں پارے کے ایک ربع تلاوت کیا ہے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ 2-4 باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کوئی بھی بندہ جو مشرک ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو، کسی اور کو اپنے حاجت روا، مشکل کشا سمجھے اور دنیا سے چلا جائے تو مسلمان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے اور کافر کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں۔ دعائے ہدایت تو ہو جب وہ زندہ ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں دعوت بھی دے، انہیں تبلیغ بھی کرے، لیکن جب مر جائیں تو اب اللہ کے حوالے ان کا معاملہ، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے۔ دیکھیے شرک کتنی بری چیز ہے، شرک کتنی بری چیز ہے۔ ہر چیز گوارا ہے پر شرک گوارا نہیں ہے۔ اور چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ شرک ایسے ہی ہے کہ بندہ یوں کہے کہ اللہ میری حاجت کو پوری نہیں کرتا، اللہ میرے مسائل کو حل نہیں کرتا، اللہ میری بیماریوں کو دور نہیں کرتا، لہذا میں غیر کے پاس جاتا ہوں کہ میری بیماری کو گائے حل کرے گی، گھوڑا حل کرے گا، بندر حل کرے گا، فلاں دربار والا حل کرے گا، فلاں مزار والا حل کرے گا۔ اور بھائی یہ تو مخلوق ہے، مخلوق خالق کے محتاج ہے، لیکن خالق جو اللہ ہے وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بیوی اپنے خامد سے کہہ دے کہ میرا خامد تو بھی ہے اور میرے ساتھ وہ بھی ہے، خامد کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو خامد کے دل سے کیا گزرے گا؟ یا بندہ کہہ دے بیوی کو کہ میری تو بھی بیوی ہے اور ساتھ چھپ کر میں نے کسی اور سے بھی شادی کی ہے، تو عورت کے دل سے پوچھے کیا گزرے گی؟ جب ایک مخلوق کو شرک پسند نہیں ہے تو خالق تو پھر خالق ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی نے شرک کی مخالفت کی ہے اور اپنے قوم کو شرک سے توبہ طائب اور باز آنے کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، اور حاجت آپ نے پیش کرنی ہے تو صرف اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دوں، میں چاہوں بیٹے ہی بیٹے دے دوں، میں چاہوں تو بیٹیاں بیٹے سب دے دوں، اور میں چاہوں تو کچھ بھی نہیں دے دوں، اور میں چاہوں تو سب کچھ دے کر چھین لوں۔ اولاد یہ بیوی کا اختیار نہیں ہے، اولاد کے دینا خامد کا اختیار نہیں ہے، یہ میرے رب کا کارنامہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو خاتون جتنا اللہ سے لو لگائے گی، جتنا اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا، روتی رہے گی، مانگتی رہے گی، اپنی پنچایت، اپنے جرگہ، اپنے دکھڑا، اپنی بیماریاں اپنے رب کے سامنے رکھے گی، بند کمرہ ہوگا، اندھیرا ہوگا، مسلح ہوگا اور آنسوؤں کی لڑیاں ہوگی، اور اپنے دل کا درد اللہ کے سامنے رکھے گی، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر بہت رحم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں
دیکھو میرا بندہ اور میری بندی کو یہ یقین ہے کہ اس کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، گواہ رہنے میں نے اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا اور اس کی حاجات و ضروریات کو بھی پورا کر دیا۔ اگر یہ بدبخت بندہ مر جائے جو مشرک ہو، جو شرک کرتا ہو، تو مومن کو، ایمان والے کو اللہ پاک نے روک دیا، تم اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مرزائی، کوئی شیعہ، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی غیر مسلم مر جائے، آپ کا یار ہو، دوست ہو، آپ تعزیت کرنے کے لیے جائیں، وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی اللہ اس کو معاف کرے، آپ صبر کریں۔ کیوں معاف کرے؟ اللہ نے خود کہہ دیا میں نے معاف نہیں کرنے، آپ کون ہیں میری سفارش کرنے والے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، وہ چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، بس ہمیں اللہ نے صبر کو حکم دیا ہے، ہمیں دیا ہے نا صبر کا، تمہیں تو نہیں دیا۔ تمہارا کام تو رونا ہے، پیٹنا ہے، چیخنے چلانا ہے، اس انداز سے بات کرنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے۔ ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ اس کو معاف فرما نہیں۔ تو انسانیت کا حق بھی ادا ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے، تسلی ضرور دینی ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ کوئی کافر تمہیں سلام کرے تو تم اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم کہہ سکتے ہو۔ اور کافر سامنے آ جائے، شیعہ ہو، مرزائی ہو، احمدی، قادیانی، کرسچن، کوئی یہودی، کوئی اور ہو، آپ اس کو علیکم السلام نہیں کہہ سکتے، اپنی زبان میں سلام کریں، آپ کا کیا حال ہے، گھر بار صحیح، خیر حافظ ہے، یہ کہہ کے ٹال دیں اس کو، لیکن لفظ سلام اس کو نہیں کہہ سکتے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے مبغوض لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جن پر رحم ہے، جن پر کرم ہے، وہ ایمان والے ہیں، وہ امت مسلمہ ہیں، وہ مسلمان لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری سچا پیارا پیغمبر مانتے ہیں۔